بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد علی درانی صاحب میرے ساتھ موجود ہے جی, اور میں بات ان سے کرنا چاہتا ہوں جناب اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کی, جو پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان ہوا, اور اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ, اور جس کی وجہ سے انڈیا میں صفحہ ماتم جو ہے بچھا ہوا ہے یہاں پہ, اور اس کے میرے خیال میں اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے, ایسا ہی ہونا تھا, اس لیے کہ اس میں ایک لائن ہے وچ از ویری امپورٹنٹ, اینڈ دیٹ از کہ جناب کسی بھی ملک نے اگر حملہ کیا سعودی عربیہ پہ تو وہ پاکستان پہ حملہ سمجھا جائے گا, اور پاکستان پہ کسی نے حملہ کیا تو وہ جناب سعودی عربیہ پہ حملہ سمجھا جائے گا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور اس کو ہم لے کے آگے چلیں گے, اور اس میں کیا چیزیں ہم گین کر سکتے ہیں ان دا ڈیز ٹو کم, کیونکہ یہ ایک اپرچونٹی ہے, اور اس ریجن میں پاکستان پہ ٹرسٹ کیا ہے صرف سعودی عربیہ نے نہیں, اور بھی کئی ممالک ہیں جنہوں نے پاکستان پہ ٹرسٹ کیا ہے اور پاکستان پہ اعتبار کیا ہے, اور پاکستان پہ سب لوگ نظریں لگا کے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, جو اس ریجن کے چھوٹے چھوٹے اسٹیٹس ہیں, چھوٹی چھوٹی کنٹریز ہیں, ان کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن درانی صاحب کہتے ہیں جناب کہ میرے پاس کچھ سجیشنز ایسی ہیں جو پچھلے 1-2 روز سے لوگوں نے ڈسکس نہیں کی, تو میں بڑا یہاں پہ امپریس ہوا, کیونکہ کسی زمانے میں انفارمیشن منسٹر بھی رہ چکے ہیں درانی صاحب, اور اس میں نے ان کے ساتھ بہت انٹریکٹ بھی کیا. انفارمیشن منسٹر نارملی جو ہوتے تھے وہ تھوڑا سا ان پہ نا ذرا ایسی آکڑ آ جاتی سی, لیکن ان میں نہیں آئی تھی. ہم نے کوشش بڑی کی ان کو تنگ کرنے کی بھی, ان کو پرووک کرنے کی بھی, لیکن پھر بھی وہ مسئلہ نہیں ہمیں نظر آیا کہیں بھی. سو اس پہ ہم اپریشیٹ ہی کرتے ہیں ان کو, اور اسی لیے آج تک یہ ہمارے ساتھ گپ شپ بھی لگاتے ہیں, اور کھل کے ہم لوگ گپ لگاتے ہیں, اینڈ آئی ٹیک ہم ایز اے فرینڈ. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. تسی ہسی جا رہے ہو, میں تو باقی گلا نہیں کر رہا, میں کوئی نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آکڑ جو ہے وہ آپ کی کافی تھی, ہماری کیا ضرورت نہیں تو میں کتنے, میں تو بڑا ہمبل آدمی. وہ تو ضرور ایک ضرورت ہوتی ہے نا آکڑ کی بھی, وہ اگر ایک طرف ہو تو دونوں کا کام ہو جاتا ہے. تسی چاہتے میں باقی گلا بھی کرا اتنے بہ کے, وہ پھر اگلے پھر وچ ہی رہ جانے کام. کام یہ ذرا یہ اسٹریٹجک کام ہے, یہ نہ اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ تو اسی کی اور ٹر پئی ہے. یہ گل بالکل ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک. اچھا کیا آپ کے پاس ہے کیا سجیشن؟ دیکھیں سجیشنز, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ افواج پاکستان کا پاکستانی قوم کو اور اسلامک ورلڈ کو ایک بہت بڑا تحفہ ہے. جینوئنلی اگر آپ دیکھیں, مطلب مارکہ حق کے بعد وہ ایک گفٹ تھا ٹو پاکستان اینڈ ٹو دس ریجن. میں تو کہتا ہوں وہ انڈیا کے لوگوں کے بھی گفٹ تھا, کہ مودی کا جو وہاں پہ ایک وہ آیا ہوا ہے ڈسٹورشن کا, اور مطلب وہاں کے لوگوں پہ ظلم کا جو ایک دور شروع ہوا ہے, اس کو بھی ایک رکاوٹ آئی, وہاں کی سیاست کو چینج کر دیا مارکہ حق نے. اب جو یہ ایگریمنٹ ہوا ہے پاک سعودیہ اسٹریٹجک ایگریمنٹ, یہ بھی پاک فوج کا ایک تحفہ ہے پاکستانی قوم کو اور پوری مسلم ورلڈ کو, جس کے لیے کہ ڈیفینیٹلی مطلب اگر آپ صحیح کہیں تو شاہ سلمان بن عبدالعزیز خادم حرمین شریفین, اور اسی طرح سے ولی عہد جو ہیں شہزادہ محمد بن سلمان, ان کو بھی آپ اس کے لیے ڈیفینیٹلی, ہماری لیڈرشپ کو بھی اس کے لیے آپ کہیں گے. لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے نتیجے میں اب اس کے بعد کیا ہوگا وہ بعد میں بات کریں گے. پہلے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان کو اور مڈل ایسٹ کو انشور کرنی چاہیے. میں تو پہلی تو میری یہ سجیشن ہوگی کہ پاکستان کے پاس ایک بہت بڑا سرمایہ ہے, ریزرو ہے. ہماری جو فورسز ہیں, آرمی, ایئر فورس اور نیوی, ہمارے جو آفیسرز ہیں بہت ینگ ایج میں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں. ویری ٹرو, صحیح بات. اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے کہ مڈل ایسٹ جو ہے, جس میں کہ آپ سعودی عربیہ کو ڈالیں, قطر کو لیں, اور دیگر جو ممالک ہیں ان کو پاکستان کے جیسے ان کے پاس آئل ہے نا, ہمارے پاس ہیومن ریسورس کا ایک ان سے بڑا ریزرو ہے, جو کہ ٹرینڈ ہیں, جو کہ سکلڈ ہیں, جو کہ ایک ڈیفنس سسٹم کو بھی
بنا سکتے ہیں اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے جو ایڈمنسٹریٹو سکلز ہیں وہ بھی انڈیوس کر سکتے ہیں ان کے پوری سوسائٹی میں. تو اس لحاظ سے یہ ایک وقت کی ضرورت ہے کہ پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ پاکستان کے اس ٹرینڈ ہیومن ریسورس جو ہے اس کو باقاعدہ ایک آرگنائز فورس کی صورت میں ڈیولپ کرے اور ان کے لوگ بھی ان سے ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ بھی ایک بہت بڑا پوری مسلم ورلڈ کا بالخصوص سعودی عرب کا اور مڈل ایسٹ کے وہ ملک جو چاہیں ان کا یہ ایک بہت بڑا ڈیفنس بن سکتا ہے. ایک تو میری یہ سجیشن ہے اس کو لے کے چلنا چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تھرو پراپر چینل کیا جائے. اس کو تھرو پراپر چینل کیا جائے. ابھی جو کچھ انفارملی ہوتا ہے اس سے آگے بڑھتے ہوئے یہ حکومتی سطحوں کے اوپر اس کا ایک فارمیٹ بننا چاہیے اور اس کو لے کے آگے چلنا چاہیے. درانی صاحب جیسے آپ دیکھیں میں جیسے نیشنل ڈیفنس کالج میں تھا 2005-06 میں کالج تھا, اس کے بعد پھر یونیورسٹی بن گئی. سو میں جب کالج میں تھا تو اس وقت این ڈی کورس کے لیے سعودی فورسز سے لوگ آتے تھے. ٹھیک ہے, ابھی بھی آتے ہیں اور وہ ابھی بھی کورسز کرتے ہیں یہاں پہ آ کے اور بڑی چیزیں کرتے ہیں یہاں پہ آ کے کورسز کرتے ہیں انٹریکٹ کرتے ہیں یہاں پہ اور اس طرح سلسلہ جاری رہتا ہے. بٹ واٹ یو آر سیئنگ از ڈفرینٹ, اٹس اے نیو تھنگ. آپ کہہ رہے ہیں کہ تھرو پراپر چینل جو ہمارے واقعی بات تو ٹھیک ہے, بڑی ارلی ایج میں ریٹائرمنٹس ہو جاتی ہے یہاں پہ, مطلب کئی تو ایسے بھی 45 کے بھی ریٹائر ہو جاتے ہیں. اور دیکھیں آج کل تو دنیا کے اندر ریٹائرمنٹ کی ایج جو ہے وہ 65 اور 70 کی طرف جا رہی ہے. تو اس لیے اور یہ جو ایکسپیرینس انہوں نے گین کیا ہوتا ہے ان کو اگر یوٹیلائز کیا جائے تو یہ ایک بہت بڑا ہیومن ریسورس کا. دیکھیں ہم نے لیبر ایکسپورٹ کیا ہے, ہم نے ویلڈر ایکسپورٹ کیے ہیں, یہ تو وہ ٹیکنیشینز ہیں جو کہ پوری دنیا کی سپر فورس سے تعلق رکھتے ہیں. پاکستان کی ایک حیثیت ہے. ایک دوسری چیز جو میری سجیشن ہے اس کے اندر وہ ہے جناب سعودی عربیہ اور بالخصوص قطر کے لیے. وہاں پہ جتنے انڈین امپلائیز ہیں, جتنے ان کے اداروں کے اندر موجود انڈینز ہیں, دیکھیں ایک تو ان کے بارے میں ہمیں تو مسلسل اپنے سورسز سے یہ شکایت آتی ہے کہ وہ انٹیلیجنس کرتے ہیں اگینسٹ رسپیکٹیو کنٹریز جہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں, جہاں کام کر رہے ہیں وہاں سے وہ اس کا مطلب اگر وہ انڈیا کے ریسورس ہیں تو وہ اسرائیل کے بھی ریسورس ہیں. ہم یہ سجیسٹ کریں گے کہ فار دیئر اون سیکیورٹی اور ایک سمپیتھیٹک فورس کو انوالو کرنے کے لیے ان کو ریپلیس کریں ود پاکستانی اسکلڈ انڈیویجولس. اچھا, جس میں کہ مطلب ٹیکنیشینز ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں اور ہر شعبے کے پاکستان کے پاس لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں جو کہ اگر وہاں امپلائی کی جائے وہاں سیلری سٹرکچرز ڈیفینیٹلی پاکستان سے بہتر ہیں, وہ اس کے اندر ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. اس چیز کو ڈسکس ہونا چاہیے اور اس کے اوپر یقینی طور پہ ہماری حکومت کو اور ہمیں ایک پلاننگ کے تحت جو ہے اس چیز کو پش کرنا چاہیے, پروپیل ٹیپ کرنا چاہیے ان ریسورسز کو وہاں پہ بھیجنا چاہیے. تیسری چیز جو میں اس سلسلے میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ کا اس وقت ہم لوگ ویسے ہی عمرہ کرنے جاتے ہیں, اسی طرح کرنے جاتے ہیں جس طرح کے مطلب ان مقامات کی حفاظت کو آج پورا پاکستان ایسے سمجھ رہا ہے کہ ان کے اوپر یہ ذمہ داری آ گئی ہے کہ وہ مطلب اپنی مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے وہ قربان ہونے کو تیار ہیں. لیکن اسی طرح وہ عمرہ اور زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں. اس وقت اتنی فیسیں بڑھ چکی ہیں عمرے کی اور اس کی کہ مطلب وہ لوگوں کے لیے انبیئربل ہو رہی ہیں. ان کا وہاں جانا ان کا شوق ہے, یہ وہاں جا کے خرچہ بھی کرتے ہیں, وہاں جا کے فورن ایکسچینج لے کے جاتے ہیں. لیکن اگر ان کو تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا دے ول فیل پیمپرڈ کہ جی ان کا فیسیلیٹیٹ ان واٹ سینس. ہاں اس وقت فیس بہت بڑھ چکی ہے. اچھا, اس کو کم کیا جانا چاہیے, پرانے والی سطح پہ لا کے اسی طریقے سے ان کے وہاں جانے کا اہتمام ہونا چاہیے. اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری کام ہے جو حکومت پاکستان کو بھی پرسو کرنا چاہیے اور اس چیز کو آگے بڑھانا چاہیے. اینڈ آخری چیز جو اس معاملے میں فوری طور پہ بڑی جلدی آخری چیز تے آگے ہاں آخری چیز جو اس سلسلے میں میں چاہوں گا کہ جس پہ فوری طور پہ اس وقت پاکستان میں فلڈ آیا ہے, بے پناہ جو ہے نقصان ہوا ہے اس کا, گو کہ ہماری صوبائی حکومتیں چھپانے کی کوشش کریں. مطلب وہ
عوام کے نقصان کو پروجیکٹ نہ کر کے وہ اپنی پرفارمنس سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جو آئندہ ان کی بھوک اور ان کی جو اس وقت کے ایشوز ہیں ان کی طرف وہ توجہ نہیں دے رہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کے اندر فوج کو خود ایک رول پلے کرنا چاہیے، اور مڈل ایسٹ کنٹریز کو چاہیے کہ وہ ریسورسز ایلوکیٹ کریں جس میں کہ ہمارے فلڈ افیکٹڈ لوگ جو ہیں، اور ابھی تک کوئی مطلب ویلیویبل یا مطلب جسے کہتے ہیں سبسٹینشیل اور سائزبل کوئی اسسٹنس نہیں آئی، اسسٹنس کہیں سے نہیں آئی. تو اس کو لیے ہمیں فوری طور پہ موو کرنا چاہیے، کیونکہ اب فلڈ جس طرح اتر رہا ہے، میزری اس طرح اوپر جا رہی ہے. ایک فلڈ ہم نے پانی کا بھگتا ہے، اگلا فلڈ جو ہے وہ بھوک اور بیماری اور افلاس کا آ رہا ہے. اس کو فیس کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ یہ ملک جو ہے ہماری مدد کریں، اور اس معاملے میں پاکستانی عوام کو یہ احساس دلائیں کہ یہ ان کے ساتھ ہیں تو وہ ان کے ساتھ ہیں. تو یہ تو موٹی موٹی باتیں ہیں. باقی اصل چیز تو آپ بھی کہیں گے اور وہ میں نہیں کہہ رہا، وہ یہ ہے کہ قرضے ساڑھے دین. اب قرضے اگر انہوں نے دیے اور ہمارے لوگ کھا گئے حکمران، تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ اس لیے ہم قرضوں کی بھی بات ہی نہیں کر رہے. آپ کر لیں ویسے. کسی مدعا میرے سے پا دے. میرا بات یہ ہے، ایسے سیاست کھیل گئے تسی، سیاست کھیڑی ہے بالکل. سارا مدعا میرے سے کیوں پا گئے؟ ساڑھے سے نہیں پا رہے، میں اپنے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جی، اس وقت پاکستان کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر قرضوں کا بوجھ، جس کی وجہ سے ایک طرف آئی ایم ایف ہماری ڈبری ٹائٹ کر رہا ہوتا ہے، دوسری طرف ورلڈ بینک کر رہا ہوتا ہے، تیسری طرف ہمیں آزادی ہماری متاثر ہو رہی ہوتی ہے. یہ ہمارے حکمرانوں کو قبول ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی قرضہ انہیں مل جائے، پھر وہ بات تو انویسٹ ہو جائے گا، ہاں بعد ہی دیکھیں گے. لیکن قوم کی یہ ضرورت نہیں ہے. قوم کی یہ ضرورت ہے کہ قوم کا قرضہ ختم ہو، ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ بھی ختم ہو جنہوں نے یہ قرضہ دلوایا ہے. اب اس کے لیے جو ہے اب مطلب وہ تو کوئی مدد نہیں کر سکتے، وہ تو ہمیں اپنی مدد آپ ہی کرنی پڑتی ہے. کتنے لوگوں کی مطلب کہ روزی تے لت مار رہے ہو نہیں، میں جنہوں نے قرضے لب دینے، ظاہر ہے کہ انہوں وہ بھی تے لب جائے نا، وہ بھی تو بیکس بھی تے چھوٹیاں اسی کے لیے تو قرضے لینے میں خوش ہوتے ہیں، قرضے معاف کرانے میں خوش نہیں ہوتے. تسی انہوں دی روزی تے لت مار رہے. میں تے روزی تے نہیں لت مارے، میں ایک آلٹرنیٹ وہ دے رہے ہیں پرپوزل. نہیں، دس واز آن دی لائٹر سائڈ. نہیں، میں ویسے میں آلٹرنیٹ پرپوزل دے رہا ہوں. میری پرپوزل یہ ہے کہ جن لوگوں کا باہر بزنس ہے، جن کی باہر پراپرٹی ہے، مجھے نہیں پتا آپ کا ہے کہ نہیں ہے، میری نہیں، ہاں جن کی باہر پراپرٹی ہے، ان کو ایک کام سے فارغ کر دیا جائے، انہیں پاکستان کے اقتدار سے علیحدہ کر دیا جائے. اچھا، تو یہ نئی چیز ہوئی، مطلب جن لوگوں کی پراپرٹی ملک سے باہر ہے، بزنس ملک سے باہر ہے، بزنس یا پراپرٹی. ہاں دیکھیں، اگر آپ ایک فورن نیشنل کو پاکستان میں سیاست کرنے کا حق نہیں دیتے، ایک فورن پراپرٹی اونر کو، ایک فورن بزنس اونر کو آپ کیوں اختیار دیتے ہیں کہ وہ پاکستان کے بزنس کو رن کرے، گورنمنٹ کے بزنس کو رن کرے؟ اب یہ ہوا سیاستدانوں نے کیا، پیچھے پیچھے بیوروکریٹ چل پڑے، اور ان ساروں نے بھی وہی کام شروع کر دیا کہ جی ایک گھر والے کی ادھر کی نیشنلٹی کرا دی، ادھر کرا دی، پیسے باہر لے گئے، وہاں پراپرٹیاں لے لی. یہ چیز جو ہے یہ پاکستان کے قرضوں کو بڑھا رہی ہے. ایک منٹ دوران صاحب رکیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے بیوروکریٹس ہوں، سیاستدان ہوں، جنہوں نے باہر اپنی جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں یا ان کے بزنسز باہر ہیں، ٹھیک ہے، وہ سیاست میں نہ ہو اور بیوروکریٹ نہ ہو. دس از واٹ یو سیئنگ. بیوروکریٹ جس کے باہر ہوں، ہاں وہی نا، وہ فارغ ہو جائے، اور جو سیاستدان جس کی باہر پراپرٹی ہو، باہر بزنس ہو، یا نیئر ونس کے جو ہے بزنسز ہوں، پراپرٹیز ہوں، وہ سیاست سے الگ ہو جائے، بزنس کرے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، پراپرٹی رکھے. میں تو اب چھوڑ دیا ہے، میں نے کہنا کہ جی سٹولن ایسٹ واپس لائیں گے، آتے تو ہے نہیں، تو چھوڑ دیا. لیکن یہ ہے کہ مزید تو سٹولن نہ کریں نا، ہمیں تو نہ مطلب وہ کر لیں ٹوٹلی، مطلب جسے کہتے ہیں حاصل کر دیں اور کسی کام کا نہ رہے، پوری قوم ہر چیز چوری ہو جائے. اب وہ فلڈ کے پیسے آتے ہیں، وہ گئے، مطلب لگتے ہی نہیں ہے، ویڈیو بن جاتی ہے. اب یہ نیا کام ہو گیا، دہشت گردی کی وجہ سے آپ لوگوں پہ لگی پابندیاں کہ جی آپ نے زیادہ نہیں انہیں ایکسپوز کرنا، خبر وہی دیں گے جو ہم اجازت دیں گے. حکومتوں نے پتہ کیا کیا ہے؟ اس کے بدلے میں انہوں نے کہا جی فلڈ کی بھی وہی خبر دو گے جو ہم دیں گے، وہی ٹک ٹاک چلاؤ گے جو ہم تمہیں دیں گے. انفارمیشن منسٹر بولے ہے اندر دا
ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ बेचारा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਿਹਾ उस वेले भी जनाब हमने उस वक्त भी कोई पाबंदी थी आप पे? नहीं कोई पाबंदी। पीटीवी में बैठ के आप जो कुछ करते थे, क्रिटिसाइज करते थे। क्रिटिसिज्म तो लाइफ होती है, बिल्कुल करते थे। तो इसलिए ये वाला जो प्रपोजल, बल्कि आई रिमेंबर प्रॉबली आपने ही कहा था, उस वक्त आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे और पीटीवी के अंदर दोनों वर्जन्स चलते थे। एग्जैक्टली ऑपोजिशन को बुलाने का काम ही हमने शुरू किया था और हमारे साथ बैठे होते थे, अपनी वो भी अपना मौक़िफ़ देते थे, हम अपना कुछ नहीं होता था। तो ये दहशत गर्दी का एक चैलेंज आया, उसके कवर में जो हाल हुआ है अब मीडिया का कि सारा मीडिया ही बेरोजगार हो गया, तो खबर ही कोई नहीं होती है। पीटीवी लगा लो, वही सूबाई हुकूमत बैठी होती है, 1 2 3 10 चैनल लगाओ, सारे के सारे पीटीवी बने होते हैं। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਦੁਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀਆਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈਸੇ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਕਿ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੂਕੇ बढ़ाओ, ਜਿਸ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਨਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਾਬ एजुकेशन का भी सी मेरे ख्याल शायद कुछ इस तरह। हाँ एजुकेशन, रेडियो, एग्रीकल्चर, इस तरह से ये मशवरा किने दिता सी? देखिए मुशर्रफ साहब का अपना भी जो तबीयत थी ना, वो एक वो इंडिपेंडेंट, नहीं आज ना करो तुसी, मैं घुमाओ ना सीधी सीधी उसके साथ साथ ये जावेद जब्बार साहब, आप हमारे बहुत मतलब हमारे तो वो हैं, मतलब प्राइड हैं, मैं तो समझता हूँ बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, उनकी भी यही अप्रोच थी कि जी लिबर्टी होनी चाहिए माशरे में। नहीं सब एक मिनट रुके, ब्रेक लगाएं आप मुखालिफ के खिलाफ नहीं, मुझे पता है किसने मशवरा दिया था, जिसका मशवरा बाय किया था मुशर्रफ साहब ने, मुझे उसका नाम चाहिए और आपको भी पता है। अब आप यू आर बीटिंग अराउंड द बुश। देखें मैंने 2 काम छोड़ दिया मैं, देखे ना, फिर साड़ी बारी आई थे। अच्छा मैं अब आपको एक और प्रेडिक्शन कर दूं इससे पहले कि हम प्रोग्राम को, मैं एक जैसे पाकिस्तान और सऊदी अरब का अलायंस हुआ है, मैं एक और अलायंस देख रहा हूँ। वो कौन सा? इजराइल और इंडिया का। हाँ, ये पैक्ट जो है, जो हमारा डिफेंस पैक्ट हुआ है, अगला पैक्ट जो है वो होना है इजराइल और इंडिया का। ये मैंने कल कहा है, आपने कह दिया? ओहो, अच्छा। तुसी लेट हो गए थोड़ा। मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मैं ताड़ा नहीं सुनिया। हाँ तुसी देखो, मैं भी यही कहा है कि देयर आर चांसेस, एंड जो मुझे नजर आता है वो ये है कि कल को इसी किस्म का पैक्ट जो है इंडिया और इजराइल कर सकते हैं। इजराइल ने करना है, लिहाजा इस पैक्ट के बारे में देखें, इस पैक्ट को जो करने वाली एंटिटीज हैं पाकिस्तान के अलावा, वो निस्बतन कमज़ोर हैं, ठीक है ना, उनकी डिपेंडेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। देखिए इस पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर 3 ममालिक हैं, पाकिस्तान, टर्की, ये मिडल ईस्ट वाली जो वर्ल्ड है, और टू एन एक्सटेंट ईरान, जहाँ पे पब्लिक इन्वॉल्वमेंट है इनटू गवर्नमेंट अफेयर, इसीलिए इनकी स्ट्रेंथ्स ज़्यादा है। लेकिन जहाँ पे टोटल मोनार्की होती है, या जहाँ पे अब हमारे यहाँ भी तो कोशिश यही की जा रही है ना कि 2 ख़ानदानों की आमरीतें कायम हो जाएं। अच्छा वैसे एक मिनट दुरानी साहब, तुसी दस दिता तुसी गल के जनाब इस तरह का पैक्ट भी हो सकता है, मैं भी इसी चीज़ पे इत्तेफाक करता हूँ, कल हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जनाब इंडिया और इजराइल का भी इसी किस्म का पैक्ट हो जाए जैसे सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का हुआ। ठीक है, जी गल मैं पूछी सी उत्थों तुसी अज फिर 2 कट मारे है और साइड ते हो गए तुसी। यार किसी का नाम लेना जो यहाँ नहीं, इसमें कौन सी बुरी बात थी? मुझे पता भी नहीं है ना, इतना शक ही होगा ना। अच्छा चलो, शक किस दे पे आया था? मेरे ते कोई शक ना करो दे मैं जिन्हों ना पता बोले वही कुंडा मेमन साहब थे। देखें कोई भी हो सकता है। देखें आपने जावेद जब्बार का नाम लिया कि जावेद जब्बार वो तो बहुत आज़ादी है सहाफत के, वो तो देखें बल्दियाती का लेकिन ये डिसीजन लिया मेमन साहब के कहने पे लिया गया था। आई डोंट नो किसके कहने पे लिया गया था, लेकिन मैं उस वक्त चूंकि था नहीं ना कैबिनेट में, तो मेरा देखिए मैं आपको ये समझता हूँ कि ये एक चंद अच्छे डिसीजन। मैं अच्छे बुरे की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ये गाली नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि किसने कन्विंस किया। देखिए सारे इसके हक में थे। नहीं फिर शेख साहब भी हक में थे, हाँ जी, मेमन साहब भी हक में थे। शेख साहब केड़े?
शेख रशीद साहब। अच्छा। अच्छा जी, उसके बाद जो है जवेद जवार साहब भी हक में थे, मैं होता तो मैं भी हक में होता। क्योंकि बात यह है कि आज़ादी देने के नतीजे में देखिए पाकिस्तान में एक नई इंडस्ट्री शुरू बड़ा अच्छा हुआ, बहुत अच्छा और डिसीजन इसके था। नतीजे में आप ये भी देखें कि पूरी दुनिया के अंदर हमें फॉलो किया गया, हमारे फुट स्टेप्स मेरे ख्याल में चलें आप इससे ना थोड़ी सी इधर उधर की कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि असल गल वाले पासे तुसी आ नहीं रहे हो। ठीक है, चलो तुसी यू डोंट वांट टू स्पिल द बीन्स ओवर हियर, बट एनीवेज मेरे ख्याल से ये डिसीजन जरा लेता गया सी, ये मेमन साहब के कहने से लेता गया सी। ठीक है, मेमन साहब, अब आपने उसको इंडिकेशन दी है कि उस वक्त आप कैबिनेट में नहीं थे, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप मेमन साहब का नाम नहीं लेना चाह रहे। ठीक है, हम साथ रहे हुए हैं सब लोग साथ। हाँ मतलब तुसी हुण कर रहे हो ना मिट्टी पाओ वाला, चोरी शुजात वाला काम कर नहीं रहे हो, नहीं, मिट्टी पाओ। असल में ना मेरे से किसी की अच्छाई करवा लें उसकी गैर मौजूदगी, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੁਰਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ? बस वो भी ठीक है, ये ये तो भी अच्छाई है ना, तुसी दस ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ हैं। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? मुझे मैं था नहीं कैबिनेट। ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। I'll have to wind up over here. ਠੀਕ ਹੈ, Thank you. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर Oh, ਜॉइनिंग, nice. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।